صورت حال آنے والے ٹائم میں بڑی کشیدہ نظر آ رہی ہے اور ترکی نے دراصل نتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ غزہ جانے والی جو امدادی بحری بیڑا تھا اس پر قبضہ اور رضاکاروں کی گرفتاری کے مقدمے میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ مزمل صاحب، شام کے ایک فوجی اڈے پر حملہ بھی جو اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے اور کشیدگی آنے والے ٹائم میں بڑھ سکتی ہے۔ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ترکی نے اپنی کچھ فوج اور کچھ اپنی فوجی ساز و سامان شام منتقل کیا ہے۔ اس میں آرمڈ وہیکلز ہیں اور چیزیں ہیں، اور اس وقت شام میں ترک فوج موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے ٹرکی نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ شام پر حملہ کریں گے تو پھر ترکی شام کا دفاع کرے گا۔ اس حوالے سے ویسے تو شام پر حملے پر 12 ملکوں کے اسلامی ملکوں کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے، جس میں یو اے ای مذمت کی، جس میں یو اے ای بھی شامل ہے، جس نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اور جس کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، اس نے بھی سائن کیا ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ ٹرکی اور اسرائیل کی جو ٹینشن ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو اسرائیل میں انتخابات ہیں 27 اکتوبر کو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے گولان کی پہاڑیاں پہلے ہی اسرائیل لے چکا ہے، وہ شام کے مزید حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ٹرکی یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، ٹرکی اور اسرائیل کی ٹینشن جو ہے۔ پہلے ہم ایران امریکہ ٹینشن دیکھ رہے تھے، سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان ٹینشن دیکھ رہے تھے، روس یوکرین لڑائی دیکھ رہے تھے، اب ہمیں ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک جنگ کا ماحول نظر آتا ہے۔ اور ٹرکی لیکن اس میں ایک اور بات ہے، ٹرکی کے اوپر حملے کا مطلب پاکستان اور سعودی عرب تو فور شور ہیں ہی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی یہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایران اور امریکہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے زیادہ وہ جنگ کی طرف ہی جاتے نظر آ رہے ہیں، حالات نارمل نہیں ہو رہے۔ نہیں، آپ دیکھیں ٹرکی نیٹو کا بھی ممبر ہے۔ جی، ٹرکی اگر مکہ ڈیفنس پیکٹ کا ممبر ہے تو ٹرکی نیٹو کا بھی ممبر ہے، اور ٹرکی پر حملہ جو ہے وہ نیٹو پر حملہ بھی ہوگا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی شام کی سرزمین پہ لڑی جائے گی، تو شام کی سرزمین پہ جو لڑائی لڑی جائے گی وہ ٹرکی پر حملہ تو نہیں ہوگا۔ اگر یہ لڑائی اگر اسرائیل نے شام پر حملہ کیا اور ٹرکی وہاں سے اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو پھر میرا خیال ہے ڈیفنس پیکٹس جو ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوں گے، کیونکہ ڈیفنس پیکٹس تو تب ایکٹیو ہوں گے جب اسرائیل ٹرکی پر حملہ کرے گا۔ اگر لڑائی شام میں لڑی جائے گی اور ترکی کی فوجیں شام میں موجود ہوں گی اور وہاں سے اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوں گی، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ مکہ ڈیفنس پیکٹ آئے گا۔ لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان اور ٹرکی کے ڈیفنس ٹائز بہت مضبوط ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب چونکہ پاکستان، ٹرکی اور سعودی عرب جوائنٹلی ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہیں، تو اگر ٹرکی کو جنگ لڑا ہوگا تو پاکستان اور سعودی عرب یقیناً ترکی کی مدد کر رہے ہوں گے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہوں اور پھر آپ ان کی مدد نہ کریں۔ جیسے مارکہ حق میں ترکی نے ہماری مدد کی نا، چائنا نے بھی کی، تو آپ کو پتہ ہے انڈیا بہت سخت ٹرکی سے ناراض بھی ہوا اس کے اوپر۔ تو ٹرکی کے پاس تو ویسے اپنی بہت اچھی فوج ہے، ڈرونز ہیں، ان مینڈ وہیکلز ہیں، وہ ایک اچھی طاقت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اسرائیل کو پہلی دفعہ کوئی صحیح ملک ملے گا لڑنے کے لیے اگر یہ لڑائی ہوئی، ورنہ وہ اسرائیل کو تو عادت ہے نا غزہ کے معصوم بچوں پہ بمباری کر لی، لبنان میں ان ملکوں پہ حملہ کرتا ہے جو اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ آج بھی اسرائیل نے ایک ڈرون سے ایک ٹرک کو نشانہ بنایا ہے شام میں، اور انہوں نے ڈرون مارا ہے جس نے ایک ٹرک کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو ایک ٹینک فوڈ لے کے جا رہا تھا۔ تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ شام جو ہے اب ایک نیا محاذ جنگ ہمیں نظر آئے گا، اور وہاں پر ٹرکی، اسرائیل اور کیا جو ہے یہ ٹینشن جو ہیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ موجودہ جو شام کی حکومت ہے اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے، احمد الشرع کی، اور وہ ٹرکی اس کو بچانے کے لیے ٹرکی جو ہے، طیب اردگان نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ شام میں بھیجی۔
اسرائیل کی طرف سے مسلسل تھریٹ تو رہا ہے ٹرکی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی فور شور، لیکن یہ ہے کہ آنے والے حالات ہمیں کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، سگنلز تو بڑے عجیب و غریب قسم کے مل رہے ہیں، الارمنگ سچویشن ہے۔ خیر مزمل صاحب، وفاقی حکومت کا جو بڑا اقدام ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ راولپنڈی میں 6 مہینے کے لیے فوج تعینات کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں، منظوری ہو چکی ہے، اور فوج تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت دی گئی ہے۔ 3 کمپنیز افواج پاکستان کی 6 مہینے کے لیے راولپنڈی میں ہی تعینات رہیں گی۔ سیکیورٹی تھریٹ کین بی دا ریزن؟ جی، سیکیورٹی تھریٹ بھی ایک ریزن ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 27 ستمبر کا جو اڈیالہ کی کال ہے، کیونکہ وہ ڈی جوک کی کال نہیں ہے، وہ اڈیالہ کی کال ہے، تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت جو عالمی حالات ہیں، ہمارا GHQ ہوا ہے، پنڈی بہت امپورٹنٹ سٹی ہے، تو اس کی سیکیورٹی کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ ہم وہاں پہ ہمارے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، GHQ ہے، تو اس کو سیکیور کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو میری رائے ہے کہ 27 ستمبر والی کال جو ہے وہ کال آف ہو جانی چاہیے سہیل افریدی صاحب کی، لیکن ابھی تک چونکہ وہ کال اپنی جگہ موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ KP سے کوئی جتھا لے کر آئیں گے اور اڈیالہ کی طرف پنڈی جانا چاہیں گے، تو پھر اس موقع پر بھی چونکہ پنڈی میں حساس تنصیبات ہیں، حساس دفاتر ہیں، تو پھر وہاں ضرورت تو ہوگی نا فوج کی کہ فوج ان کی حفاظت کرے۔ اچھا، مشترکہ اپوزیشن الائنس جا سکتا ہے اس طرف کہ سڑکوں پر نکل آئے اور پاکستان کو بند کر دیا جائے اور لانگ مارچ کے ذریعے سے حکومت میں تبدیلی کی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے؟ نہیں، متحدہ اپوزیشن تو نہیں اس میں ہوگی، میں نہیں سمجھتا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پہ ہاں، خاموشی تھی ان کی طرف سے سڑکوں پر نکلنے کے معاملے میں۔ ہاں، میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب کی جو کال ہے نا، وہ اپنی کال کے سلسلے میں 27 ستمبر کو جو نکلیں گے اس کی ضرور پیش بندی کی جائے گی۔ اس میں تو ایسی پیش بندی اب کے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں اٹک کا پل ہی نہ پار کرنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مزمل صاحب، توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں۔ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں جو بلکہ ملاقاتیں دونوں بہنوں کی عمران خان صاحب سے ہوئی ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ کی بھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ نورین نیازی صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ کچھ پیغام بھجوایا گیا ہے بانی PTI کی طرف سے، اور اس پیغام کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیغامات ہو سکتے ہیں جو پبلک میں بھی تک فی الحال اناؤنس نہیں کیے گئے، پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ہو سکتا ہے کہ پیش کیے گئے ہو، بات کی گئی ہو اس حوالے سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میکسیمم کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نورین نیازی والی ملاقات تھی، خان صاحب سہیل افریدی سے بہت ناراض ہیں، اس کی کارکردگی سے بہت ناراض ہیں، اس کی پرفارمنس سے بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے سہیل افریدی کو فائنل وارننگ بھیجی ہے کہ میں آپ کو ہٹا دوں گا، تمہارے پاس دن کم ہے۔ ہاں، اصل تو الٹیمیٹم جو آیا ہے جیل سے وہ سہیل افریدی کو آیا ہے کہ تمہارے دن ختم ہو گئے ہیں، اگر تم کچھ نہیں کر سکے، تم بالکل ایک ناکام ہو، نہ تم سٹریٹ موومنٹ کر سکے، نہ تم میرے لیے کچھ کر سکے، تمہیں وزیر اعلیٰ بنانے کا ہمیں فائدہ نہیں، نقصان ہوا ہے۔ جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب سہیل افریدی سے بہت ناراض ہیں اور سہیل افریدی سے بہت نا امید ہیں، اور انہوں نے سہیل افریدی کو فائنل وارننگ بھیجی ہے کہ میں نیا وزیر اعلیٰ لے آؤں گا اور آپ کی چھٹی کرا دوں گا۔ تو اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ سہیل افریدی پر بھاری پڑی ہیں اور کسی پر بھاری نہیں پڑی۔